الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرات علماء کرام، آج الحمدللہ جامعہ علوم القرآن لیسٹر کا یہ سالانہ جلسہ ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جائے گا، اور کچھ طلبہ نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے. قرآن کے حفظ کرنا اس امت کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں صرف 2 حافظ ملتے ہیں. کتاب اللہ کے صرف 2 حافظ: داؤد صلی اللہ علیہ وسلم جو زبور کے حافظ تھے، اور عزیر صلی اللہ علیہ وسلم جو تورات کے حافظ تھے. لیکن یہاں پر ہمارے محبوب پیغمبر بھی حافظ تھے، صحابہ بھی حافظ تھے، صحابیات بھی حافظ تھی، ام الہات المومنین بھی حافظ تھیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے میری امت کے سینوں کو انجیل کی کتاب کی طرح بنا دیا. جس طرح انجیل کی کتاب جو ہے بائبل، وہ تختیوں پر، جنت کی تختیوں پر محفوظ تھی، اللہ نے میری امت کے سینے ایسے بنا دیے کہ اس کے اندر کتاب اللہ محفوظ ہو جائے. اسحاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ما من نبی، کوئی ایسے پیغمبر نہیں ہے الا اوتی مثل ما آمن علی البشر، جس کو معجزہ نہ دیا گیا. ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، اس معجزے کی بنیاد پر لوگ اس پر ایمان لائے. انہوں نے معجزہ دکھایا کہ یہ میرا معجزہ ہے. معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے. لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا، وحی اوحی اللہ الیہ، یہ قرآن مجید ہے جو آسمان سے وحی آئی، یہ میرا معجزہ ہے. اور پھر فرمایا کہ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کا جو معجزہ ہے وہ اس نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گیا. موجود تھا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصا تھا، ابھی بھی جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ توپ کاپی استنبول میں آج بھی شاید وہ موجود ہے. اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ایک طویل زمانے تک رہا، اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ جو صندوق لایا گیا تھا اس کے اندر جو بقایا جات تھے اس میں وہ عصا بھی تھا.
لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا آپ کی دنیا سے جانے کے بعد سانپ نہیں بنتا تھا۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت بھی موجود تھا، آپ کے بعد طویل زمانے تک رہا، بلکہ عرض القرآن میں تو لکھا ہے کہ اس کے آثار بعض جگہ سب بھی ملے، لیکن وہ آپ کے بعد ہوا میں نہیں اڑتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی نہیں تھی، یعنی کسی بھی پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس نبی کے ساتھ چلا گیا، اس کا وجود تو رہا، برکت تو رہی، لیکن وہ کام نہیں کرتا تھا۔ لیکن فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے قرآن مجید، دوسرے معجزات بھی آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے بے شمار، 300 سے زائد معجزات لکھے ہیں، اور ایسے عجیب و غریب معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پر ڈنڈا مارا تو پتھر سے پانی چلا، تو پتھر اور پانی کا تو آپس میں میل ہے، کیونکہ چشمے جو ہے وہ پتھروں سے نکلا کرتے ہیں۔ ایک بار مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم مقصد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ کسی نے کہا کہ میں بہت سنگ دل ہوں، میرا دل بڑا سخت ہے، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سٹون، میرا جو دل ہے یہ لائک سٹون ہے، مجھے رونا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نے کہا ہے کہ سٹون رو نہیں سکتا، تو پھر یہ شعر پڑھا، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے؟ فاؤنٹین تو پہاڑوں سے نکلتے، پتھر سے نکلتے۔ اٹ مین کہ دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کے پتھر والے دل میں سے چشمے نہ نکلے۔ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھر میں سے نکلا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کو جس میں سے خون نکلتا ہے، اس گوشت پوشت میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے جاری ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا، وحی اوحی اللہ الیہ، یہ قرآن مجید ہے جو مجھ پر وحی کی گئی، لہذا میرے جانے کے بعد بھی میرا معجزہ برقرار رہے گا۔ ارجو ان اکون اکثرهم تابعین یوم القیامہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں سب زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ جب پیغمبر کا معجزہ باقی ہے تو پھر وہ معجزہ اپنا کام بھی کرے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پورے عالم میں قرآن مجید کا قبضہ ہے اس وقت پورے عالم پر، مشرق مغرب چلے جائیں، شمال جنوب چلے جائیں، ہر جگہ پر قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید سے لوگ آج اسی طرح متاثر ہو رہے ہیں جیسے پہلے زمانے میں متاثر ہوتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر شقاوت ہو تو الگ بات ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو بخار ہو جائے، ملیریا، تو اس کو میٹھی مٹھائی بھی کڑوی لگتی ہے۔ تو یہ مٹھائی کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ علاج کرائیں اپنا۔ اگر آج قرآن مجید میں ہمیں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، اور اللہ کے نام میں اگر ہمیں مٹھاس معلوم نہیں ہوتی، نماز میں اگر ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سول، ہماری روح جو ہے یہ بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اگر علاج کریں گے، آج جو قرآن میں وہی ایسا موجود، یاد رکھیں پیغمبر سلام کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور قیامت تک اس کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سینے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کہتا ہے، لِلذِّكْر کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ لِلذِّكْر کا ایک معنی نصیحت کے لیے، قرآن مجید کی ایک آیت بھی نصیحت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حذیل ابن عیاض نے جو بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈکیت تھے، تو ایک آیت ہی سنی تھی نا، أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کوئی تہجد میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر ڈاکہ مارنے کے رابری کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ آدمی نماز میں آیت پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اللہ وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے، اور پھر اللہ نے ان کو اتنا بڑا ولی اللہ بنایا۔ حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو اگر توبہ کے بعد نیکیوں میں تبدیل کر سکتی ہے، تو ہم جیسے گندوں کو ولی اللہ بھی بنا سکتی ہے۔ ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اب بتائیں، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، قرآن کی آیت ہے، سیئات کو حسنات بدل رہے ہیں۔ لکھا تھا بدماش ہے، فرشتوں سے کہتے لکھو نیک ہے، چوری کرتا تھا،
لکھو نہیں امانتدار تھا، بدکاری کرتا تھا، لکھو یہاں حفیظ تھا، بالکل اولئک کا۔ تو جو ہمارے اعمال کو، برے اعمال کو اچھوں میں تبدیل کر سکتا ہے، ہمیں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو فضیل بن عیاض ایک آیت تو ان کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہو گئی، اور پھر اتنے بڑے ولی اللہ بنے۔ ایک جگہ تاریخ میں میں نے پڑھا کہ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، تابعین میں سے، علماء کرام اکثر ان کا نام سندوں میں آتا ہے۔ کہا کہ مطاف میں مکہ، یہ تینوں مکہ شریف میں رہتے تھے، حضرت سفیان بن عیینہ نے تو 70 حج فرمائے تھے، 70 حج کیے تھے، 70 حج کیے تھے۔ کہتے ایک طرف سفیان ثوری تشریف فرما ہے اور ایک طرف سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض ایسے لیٹے ہیں کہ ایک کی گود میں سر ہے اور دوسری کی گود میں پاؤں ہے۔ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے۔ اگر انسان کے دل کو لگ جائے تو وہ آیت ہدایت کا راستہ کھول دیتی ہے۔ اور ذکر کا دوسرا معنی للحفظ، کہ ہم نے آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اللہ نے ترنسب کی، ہم نے، یہ آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جی بچے آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے آسان کی ہے۔ اگر ہم آسان نہ کرتے تو قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم پہاڑ پر اس کو نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، دب جاتا وہ پہاڑ، اس کے اندر اتنا وزن ہے۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ فرماتے تھے قرآن مجید کا الف باتا اور ہے، ہمارا عام تحریر کا الف باتا اور ہے، یہ کلام الہی کا حصہ ہے جس کے ایک ایک حرف کے اندر اتنا نور ہے کہ پہاڑ کو زمین کے اندر دبا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرات علماء کرام موجود ہے، اقرا 4 حرف اقرا، تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عمر تک کبھی اقرا نہیں کہا ہوگا؟ پتہ نہیں کتنی بار یہ لفظ آپ نے کہا ہوگا، لیکن جب آسمان سے اقرا آتا ہے ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھ سکتا، فاخذہ فغتہ، زور سے دبایا جبریل السلام نے۔ آپ نے جو صلاحیت تھی اللہ نے رکھی تھی، اس صلاحیت کو زندہ کے باہر نکالا، صلاحیت پہلے سے موجود تھی، پھر 3 دفعہ دبایا تو اقرا کی 5 آیات آپ کی زبان پر جاری ہوئی، اور اس کا اتنا بوجھ اور وزن تھا کہ 3 سال اللہ نے اپنے محبوب کو آرام کرایا ہے، 3 سال۔ اس کے بعد وہی آئی، تو آپ بتائیں یہ بچے قرآن یاد کر لیتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کیا ہے، ورنہ اتنا آسان تھوڑی ہے، یہ تو ہماری وہی ہے۔ اس سے تو ایک لفظ کے اندر اتنا نور ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کے اور آپ کسی جگہ ایسی جگہ گر جائیں جو جگہ نجس ہے، ایسے گر گئے، ہوا چلی اور ہوا سے وہ ورق اور وہ پیج ایسی جگہ چلا گیا جہاں پاک جگہ نہیں ہے، کہتے فرشتوں کی جماعت فوراً دوڑ کر اس میں سے نور کو نکالتی ہے، خالی نقش رہ جاتے ہیں، نور نکال لیتے ہیں، اگر اس کی توہین ہو جائے تو عذاب الہی اس وقت نازل ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سینوں کو قرآن کے لیے انتخاب کیا ہے، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ عجیب بات ہے، حفاظت کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور حفاظت ہم سے کرا رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہم اس کو حافظ کہتے ہیں، حالانکہ حافظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، 99 ناموں میں سے اللہ کا نام حافظ ہے۔ وہ ٹائٹل اپنا کس کو دے رہے ہیں؟ بچے کو دے رہے ہیں، کسی اور کو حافظ کہا ہے؟ نہیں۔ آپ ساری رات پہرا دیتے رہے، حافظ کا معنی پہرا دینے والا، آپ ساری رات سکوٹی کرتے رہے، آپ کو کوئی حافظ نہیں کہے گا۔ آپ پوری بخاری شریف پڑھ جائیں، جب تک یاد نہیں کریں گے کوئی حافظ بخاری نہیں کہے گا، آپ کو کوئی حافظ مشکات نہیں کہے گا۔
قرآن کے حافظ پر حافظ کا ٹائٹل کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ انا لہو الحافظون کا جو وعدہ فرمایا کہ ہم حفاظت کریں گے، وہ وعدہ ان بچوں کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے، ان حافظوں کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی نے وہ ٹائٹل اٹھا کر اس کو دے دیا کہ بھائی آج سے تم اس کو حافظ کہنا، کیونکہ یہ وہ کام جو ہم نے اپنے ذمے لیا تھا وہ ہم اپنے ان بندوں سے لے رہے ہیں۔ انا لہو الحافظ، ورنہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہتے تو بہت اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نظام ہے، یہ سوڑ چل رہا ہے، اس کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایسی حفاظت ہے، چاند کی حفاظت ہے، ہر چیز کی بدلی یہ۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی باری آئی غار ثور میں، تو کوئی دیو اور جنات نہیں بھیجے، کوئی بڑا جانور نہیں بھیج دیا، کمزور جانور، کبوتر، پیجن اور مکڑی، اسپائڈر۔ اور اسپائڈر کتنا کمزور ہے، آپ جھاڑو لے کر ایسے گھر میں خواتین اس کی صفائی کر دیتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس لیے وہ کمزور نہیں تھے، کیونکہ اللہ کی ذات تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کی اور اپنے محبوب کی حفاظت کرائی۔ اور ان حافظوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے الرحمن علم القرآن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح کر دی کہ ہماری اگر رحمت تم دینا چاہتے ہو کہ ہماری رحمت کس پر ہے، تو دیکھو کہ اس کے سینے میں قرآن کتنا ہے۔ الرحمن علم القرآن، ہماری شان رحمت ہوتی ہے کہ قرآن مجید سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت نہ ہو تو یہ آسان نہیں ہے، اس کا یاد کرنا آسان نہیں، لیکن جب وہ آسان کا وَلَقَدْ ہم نے آسان کر دیا تو آسانی سے یاد ہو گیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر راستہ ہے قرآن مجید کے نزول کا، اس رات میں نازل ہوا، آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ پیغمبر سلام پر بھی جو پہلی وحی آئی وہ بھی لیلۃ القدر میں تھی۔ بعض نے 24 رمضان مبارک کی رات لکھی ہے، بعض نے 18، 19 یا 17 رمضان مبارک لکھا ہے، لیکن چونکہ لیلۃ القدر تبدیل ہوتی رہتی ہے اس لیے بعد میں طاق راتوں میں آ گئی، بلکہ میں تو کہتا ہوں لیلۃ القدر آخری ہر رات میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں اور رات ہے، آپ کے انگلینڈ میں اور رات ہے، تو بتاؤ ہر رات میں لیلۃ القدر ہو گئی؟ سعودیہ میں اور ہے، پاکستان میں اور ہے۔ سعودیہ میں ایک دن پہلے آ گئی، پاکستان میں بات تو بتاؤ 21 سے لے کے 29 تک کوئی رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر نہیں ہے۔ آدھی دنیا پر ایک ہے، آدھی دنیا پر ایک۔ اور میرے شیخ عجیب بات فرماتے تھے شاہ کی مختلف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اگر آپ کو لیلۃ القدر اپنی جگہ پر نہیں ملی، کوئی کام تھا، آپ مسافر تھے، آپ سے عبادت نہیں کر سکے، تو بھائی دوسری جگہ پر جب وہ نائٹ آئے تو دعا کر لو اللہ نے اگرچہ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں تو لیلۃ القدر نہیں ہے لیکن وہاں پر ہے، لیکن آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ اگر کہیں بارش برسائے، دور کہیں رین ہو اور اس کی ٹھنڈی ہوا تو دوسری جگہ آتی ہے، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے، تھوڑا رحمت کا حصہ میرے یہاں بھیجیے۔ اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہے، اس لیے میں تو اپنے یہاں کہتا ہوں، ہم اپنے بھاول نگر میں تو شروع سے کہتا ہوں بھائی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھو، آدھی یہاں ہے، آدھی مکہ شریف میں ہے، وہاں سے مانگو اللہ بھی آج بھی تھوڑا کچھ عبادت کر لیں گے، کچھ حصہ وہاں کی رحمت میں بھیجے، جب یہاں آئے گی تو یہاں کا بھی ہم لے لیں گے۔ تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ راستہ ہے کہ جس رستے سے آئی ہے، جس رات میں آئی، اور وہ بھی ایک جز میں آئی، پوری رات میں نہیں۔ اللہ فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ رات جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے جس سینے میں آ کر قرآن ٹھہر جاتا ہے تو اس سینے کی کیا قیمت ہوگی، آپ کی کیا قیمت ہے۔ فرمایا اشراف امتی، میری امت کے سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ 2 طبقے اللہ نے فرمایا سب سے معزز ہے، حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین، اس سینے میں قرآن ہے، یہ جو قرآن یاد کراتے ہو، حفظ کراتے ہو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ ہمارے تو استادوں نے، بعض استادوں نے بڑی بڑی عمر میں، ہمارے استاد تھے مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب، جب ہمیں پڑھاتے تھے اس وقت اس کے 70 ایئرز اولڈ تھے، اس وقت قرآن حفظ کر رہے تھے، اور ایک دن آ کر بتایا کہ میں نے قرآن مجید پورا کر لیا ہے. ایک دن دار الحدیث سے بتایا کہ اب میرا قرآن مجید مکمل ہو گیا، بڑی بڑی عمروں میں. عجیب بات، اس میں کوئی دینی تعلیم میں کوئی ایج نہیں ہے. باقی میں ایج ہے، آپ کا ایج ہے، 16 ہوگا تو یہ ہو، 18 ہوگا تو یہ ہو، 20 ہو تو یہ ہو، اور یہاں پر 100 بھی ہوتا ہے تو مدرسے کا طالب علم بن جاتا ہے. ہم نے بلوری ٹاؤن میں بہت نظارے دیکھے ہیں، 50 ایئر اولڈ، 60. ایک دور حدیث میں طالب علم آیا کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کے 3-4 بچے بھی ساتھ آیا کرتے تھے. انہیں کہا کہ تو استاد جی نے کہا کہ استاد نے کہا کہ یہ تم بچے اپنے ساتھ لا کر دار الحدیث میں بٹھا لیتے ہو 3-4. انہوں نے کہا اس کی اماں کہتی ہے گھر پریشان کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ اس کو لو. وہ سائیکل پر آیا کرتے تھے تو سائیکل پر 2 پیچھے بٹھاتے تھے، 2 آگے، اور سائیکل چلا کر آتے تھے. اتنے بڑے طالب علم، بڑے بڑے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان بچوں سے، ابھی مولانا جیسے بیان کر رہے تھے کہ دار الحدیث میں وہ آپ بیٹھا کرتے تھے، پھر وہ بچے آج بھی کراچی میں بڑی اہم دینی خدمات انجام دے رہے تھے. اس وقت ویسے آ کر تبرک کرنا تھا کرتے تھے. یہ برکت بھی سی چیز ہے، کہیں مل جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے. تو میرے دوستوں، تو جس سینے میں آ کر قرآن ٹھہر جاتا ہے تو سینے کی کیا قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اسے فرمایا شراب امتی، میری امت کے سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن واصحاب اللیل، اور وہ لوگ جو رات کو اللہ سے مناجات کرتے ہیں. اللہ کے اولیاء یہ وہ لوگ ہیں جو دل مولا سے لگائے ہوئے ہیں، راتوں کو اپنے رب کو مناتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم نے جلوت کی نیابت تو لے لی. یہ جلوت کی نیابت میں بات کر رہا ہوں، وسلم بات کرتے تھے، ان کی نیابت ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. دس و تدریس وسلم کی جلوت کی نیابت ہے، امامت کرا رہے جلوت کی نیابت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مولا کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ اور میں فلاں کن عبد الشکورہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. فرمایا کہ یہ رات خلوت کی جو نیابت ہے کہ اکیلے میں مولا کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. تو فرمایا کیا اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن. دنیا کے سٹیٹس کے اعتبار سے مت دیکھو، یاد رکھو، کیونکہ دنیا کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قبر میں کسی کو رکھا جاتا ہے، کیا قبر میں کسی کی پہچان دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے ہے؟ لیکن حافظ قرآن کی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حافظ قرآن کو جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، عمل کرتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، حدیث شریف آتی ہے، فرشتوں کو سوال جواب سے پہلے بھیجا جاتا ہے اور جا کر کہتے ہیں کہ آدمی کے بارے میں مجھے رپورٹ کرو. وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کہتے ہیں اللہ، ہم نے اس کے سر کو سونگا تھا، سمیل کی، اس میں قرآن کی سمیل تھی. ہم نے سینے کو سونگا تو اس میں قرآن کی سمیل تھی. ہم نے پاؤں کو سونگا، اس میں بھی قرآن کی سمیل تھی. اس لیے کہ زبان سے جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی سمیل اس پورے حصے میں پھیل جاتی ہے، اور سینے میں قرآن ہے تو یہاں سمیل پھیل جاتی ہے. اور جب نماز کھڑے ہو کر رات کو قرآن اکیلے میں تراویح میں پڑھتا ہے یا نفل میں پڑھتا ہے تو پاؤں میں اس کی سمیل چلی جاتی ہے، کیونکہ پاؤں کے وزن پر کھڑا ہے، تاکہ اللہ اوپر سے نیچے تک اس میں سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ فرماتے بس میرے اور میرے بندے کو چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے. وہاں ایسی قیمت ہے، وہاں یہ نام ٹائٹل ہے، وہاں بھی پتا ہے حافظ قرآن. چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی. فرمایا قیامت کے دن کسی کا عمل، کسی کی نیکی اس کے سٹیٹس کو نہیں بڑھائے گی. میدان معاشر میں آپ تسبیح کریں، سٹیٹس بڑھنے والا نہیں ہے. وہاں بخاری شریف پڑھنا شروع کر دیں، سٹیٹس بڑھنے والا نہیں ہے. لیکن حافظ قرآن کو وہاں پر بھی کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا. اقرا ورتقے، پڑھتا جا چڑھتا جا، یعنی وہاں بھی اس کو اختیار ہے، وہاں بھی اس کو اس کی مرضی پر چھوڑا ہے کہ آپ دیکھو آپ نے کس جنت میں جانا ہے، آپ کو آزادی ہے، یہ سب خالی ہے، جاؤ. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں فرماتی ہے
کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں. ہر آیت پر ایک درجہ اوپر ہو جائے گا. ہر آیت پر اگر 100 آیتیں پڑھے گا تو 100 درجہ بلند ہو جائے گا. 100ویں نمبر کی جو اوپر کی جنت ہے، کیونکہ جنت کی ترتیب اوپر نیچے تو وہاں پر چلا جائے گا. اس لیے پلسرات جو ہے یہ کوئی برج کی طرح نہیں ہے. یہ پلسرات جو سیڑھی کی طرح ہے، زمین سے شروع ہوگا اور جنت تک جائے گا اور نیچے میں جہنم ہوگی. یہ پلسرات کی یہ نقشہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ برج کراس کر لیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیچے سے اوپر جائے گا. تقریباً ایک دفعہ حضرت جانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بنوایا تھا کہ کتنا تقریباً 5050 سال تقریباً لگیں گے. اتنا اس کا لمبا عرصہ ہوگا کہ نیچے سے وہ اوپر تک جائے گا. ایسے تو جنت کے درجات ہیں. فرمایا جتنے آیات ہیں اتنے درجات ہیں. اب وہاں اب جو قرآن کو کہا جا رہا ہے پڑھتا جا چڑھتا جا. جس طرح دنیا میں تو آرام آرام سے پڑھتا تھا، ویسے جہاں آخری آیت تو پڑھے گا وہ تیری جنت ہے. اب یہ دیکھیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اختیار اور مرضی پر چھوڑا ہے. الگ کسی کا عمل وقت جاتی نہیں کرے گا. آپ تسبیح کرے، کچھ بھی کرے، استغفار کرے. دنیا میں تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جنت میں درخت لگ جاتا ہے. استغفار کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بڑے بڑے نتائج اور رزلٹ مرتب ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا. لیکن حافظ قرآن کے لیے وہاں بھی اختیار ہے، وہاں بھی اس کی مرضی ہے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. اور خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس قرآن مجید پر لگاتے ہیں ان کے لیے الگ سے ایک مقام ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو جنت کے جوڑے پر رہ جائیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور اس بچے کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. میرے دوستو والدین کو بھی نوازا جائے گا، کیونکہ والدین ذریعہ ہے اپنے بچے کو دین کی طرف لگانے کا. چاہے تو دنیا کی طرف لگا دیتے. یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، ہمارے شہر سے کسی نے کہا جی میرا بچہ چھوٹا ہے جی، وہ ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوقین ہے، تو محلے میں چلا جاتا ہے. چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، 5 سال کا. تو میں ٹی وی گھر لے آؤں، میں ٹی وی گھر لے آؤں تاکہ بچہ محلے میں نہ جائے. میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر بچہ کہیں زہر کھانے جائے تو تم زہر کی پڑیا پوائزن گھر میں لے آئے گا کہ تم خود کھاؤ. فرمایا یہ تیرے اوپر یہ چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کا کیا ہے؟ آپ اس کو دین کی طرف لگا دیں، آپ اس کو دنیا کی طرف لگا دیں، دونوں باتیں. اس لیے والدین کو نوازا جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر والدین کوشش نہیں کرتے، ایک آدمی کوشش کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے کہ بھئی پڑھ لے اور اللہ والا بن جائے، نیک بن جائے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے. فرمایا اس کوشش کے اوپر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، چاہے وہ منزل پر نہ بھی پہنچے. اور ایک آدمی کوشش ہی نہیں کرتا ہے اور ویسے ہی بچہ کسی کے کہنے کی وجہ سے دین پر لگ گیا، تو فرمایا کہ وہ آسانی سے قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکے گا اپنے ماں باپ کی، اس لیے کہ ان کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچے آپ کے دین پڑھتے ہیں ان کو بہت اہمیت دیا کریں. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو خرچہ آپ اس بچے پر کرتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، فرمایا اس سے اچھا خرچہ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی خرچہ نہیں. اور قرآن مجید سے خود بھی تعلق پیدا کرے میرے دوستوں، خود بھی قرآن کے عاشق ہو جائے. یاد رکھو چند چیزیں وہ ہیں جس سے عاشقانہ تعلق چاہیے. اللہ کی ذات کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، رسول اللہ کے ساتھ عشق ہو، کتاب اللہ کے ساتھ عشق ہو، اہل اللہ کے ساتھ عشق ہو. عاشقانہ یہ ڈھیلا ملا چلو آج ہمارا قرآن سے تعلق ہے لیکن بہت ڈھیلا تعلق ہے، بہت ڈھیلا تعلق. ٹائم مل گیا پڑھ لیا، نہیں تو نہیں ہے. اگر عاشقانہ تعلق ہو. اور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الجھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ تسبیح کے عاشق ہو جاؤ، تسبیح کے. تو وہی خود حضرت نے فرمایا جب تسبیح کا عشق یہ کہ یہ میں تسبیح رکھتا ہوں اور میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں، کیونکہ حضرت پر کام بہت تھا، ختم نبوت کا دوسرے کام تھے. تو جو ہی مجھے فرصت ملی فون تسبیح پکڑ لیتا ہوں، میری نظر رہتی ادھر، اپنے محبوب پر نظر رہتی کہ جو ہی بھائی کام ہو تو بس اس پر میری نظر ہو.
جب قرآن سے عشق ہو جاتا ہے تو آدمی پھر جو بھی فرصت پاتا ہے فوراً قرآن کو تلاش کرتا ہے، یہ عاشقانہ تعلق ہے۔ اور پھر اتنی دور تک چلا جاتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ تھے، وہ بیمار ہوئے تو دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ رونے لگے، کہا کہ میں کیا کروں، مجھے قرآن نظر آتا ہے، تو دیکھو یہ آیات یہاں لکھی ہوئی ہے، میرے بستر پر لکھی ہوئی ہے، دیوار پر لکھی ہوئی ہے، تو مجھے بڑی توہین سی محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، قرآن نے آپ کے دل پر قبضہ کر لیا ہے، ہر طرف آج قرآن دیکھتی ہے۔ اور آپ عجیب بات، یہ تو پرانے زمانے کا قصہ پڑا تھا، آج سے چند سال پہلے ایک دن میرا وہ ہمارے گھر کا جو نا وہ دروازہ نوک ہوا تو میں باہر نکلا تو ایک گدا ریڑی سمجھتے جو کاٹ جو ہے نا جو ڈونکی آگے لگا ہوتا ہے کاٹ سے، اس کے اوپر ایک خاتون بوڑھی خاتون بالکل معذور ایسے کر کے لیٹی ہوئی، جیسے فالج اس کو ہوا ہے لیکن زبان ٹھیک تھی۔ تو اس نے کہا، اس کا بیٹا آیا، انہوں نے کہا کہ جی میں گاؤں سے ہم آئے ہیں ویلی سے، تو اماں آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ خیر میں چلا گیا تو وہ خیر ہماری والدہ کے پاس بھی وہ آتی تھی کہ والدہ فوت ہوگی تو اس کے بعد ان کا آنا بند ہو گیا، تو وہ معذور تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ کیا؟ کہا کہ مجھے ہر طرف قرآن نظر آتا ہے، قرآن نظر آتا ہے، یہ دیکھو یہ ریڑھی پر قرآن لکھا ہوا ہے، ادھر قرآن ہے، آپ کے کپڑوں پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اماں مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قرآن کا ایسا عشق دیا ہے کہ آپ کے دل پر قرآن نے قبضہ کر لیا ہے، عاشقانہ قرآن سے تعلق چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے نصیحت فرمائی کہ اگر 2 آیتیں بھی تم روزانہ تلاوت کرو گے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 5 آیتیں تلاوت کرو گے 5 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 10 آیتیں تلاوت کرو گے 10 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 2 آیت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن آج ہمارے معمولات میں قرآن شامل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گھومتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں فلاں قبیلے کو قرآن سے پہچانتا ہوں، ان کے پڑھنے کی آوازوں سے پہچانتا ہوں کہ فلاں قبیلہ مدینہ کی کس طرف رہتا ہے، کیونکہ رات کو ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، عام لوگ پیچھے دوڑ رہے ہیں، حضرت جنات ہو گئے، جادو ہو گئے۔ بھائی جب قرآن مجید پڑھو گے تو فرشتے آئیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ ہمارے پاس 2 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک تلاوت قرآن ہے، ایک گناہوں پر رونا ہے۔ جب تلاوت شروع کرتے ہیں فرشتے اجازت دیتے، اللہ ہم قرآن سننے کے لیے، اس کا نور لینے کے لیے زمین پر جانا چاہتے ہیں، ہم میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور دوسرا جب گناہگار روتے ہیں گناہوں پر تو فرشتے آتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ آ کر فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ روتے کیسے ہیں، کیسے خدا کے جو ہے وہ حضور میں کیسے رو رہے ہیں، کیونکہ وہ گناہ تو نہیں کرتے اس لیے وہ روتے بھی نہیں ہیں۔ گھر میں فرشتے، تو جب گھر میں فرشتے آئیں گے تو بتاؤ وہاں شیاطین کا کیا کام ہے۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کراؤ۔ آپ پھر کچھ بھی بنائیں، پھر ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، جنرل بنا دیں، وہ جنرل بھی بن سکتا ہے کسی ملک کا، صدر بھی بن سکتا ہے کسی ملک کا، حافظ، لیکن سینے میں تو قرآن ہونا اس کے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور خود بھی قرآن سے تعلق رکھیے، روزانہ کے معمولات میں 2 آتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کو میں نے کہا تو وہ بہت مصروف تھے، بزنس کے مین گئے، اس کی نس بزی تھی، پھر کیا فرماتے نس بزی ہو جائے بزنس مین، تو کہتا ہے اگر ٹائم نہیں، میں نے کہا 2 آیتیں پڑھ لو۔ بعد میں مجھے 6 مہینے کے بعد اور میرا ماتھا چوما کہ حضرت اب سپارہ پڑے بغیر صبر بھی نہیں آتا یار، آپ نے حضرت کیا چسکا لگایا ہے۔ میں تو کہا 2 آیتیں پڑھیں گے، اسی 2 سے 4 پڑھنے لگے، چلتے بھائی قرآن کا چسکا بھائی ایک دفعہ مزہ لگ جائے گا تو پھر یہ چھوٹے گا نہیں ہے، ایسی میں ہے کہ جو لگ جائے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔